نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک طریقہ یہ تھا کہ پہلے غلطی کا احساس دلاتے تھے، پھر نصیحت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ ایک نوجوان مسجد میں داخل ہوا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، گویا کسی کی تلاش میں ہے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دیے۔ وہ آپ کی طرف آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ غور فرمائیے کہ اس نے کتنی بڑی جرأت کی، لیکن قربان جائیے معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ پر ذرہ برابر خفگی کے آثار دکھائی نہیں دیے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ آج کے دور کا کوئی مربی ہوتا تو پتہ نہیں کیا کر گزرتا۔ اس نوجوان کے اس قسم کے سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دینی حالت کو بھانپ لیا کہ یہ دینی اعتبار سے کمزور نوجوان ہے، لیکن اس کے اندر پائے جانے والے ایمان نے اسے اجازت لینے پر آمادہ کیا۔ آپ نے اس نوجوان کو فوری نصیحت نہیں فرمائی، بلکہ پہلے اسے غلطی کا احساس دلایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے پوچھا کہ کیا تمہیں اپنی والدہ کے ساتھ زنا کیا جانا پسند ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح دوسرے لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر دریافت کیا، کیا تم اپنی بیٹی کے لیے زنا کو پسند کرتے ہو؟ نوجوان نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے زنا کو پسند نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ کیا تم اپنی بیوی یا خالہ کے لیے زنا کو پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اس طرح کے سوالات کا مقصد اس کو غلطی کا احساس دلانا تھا۔ جب اس نوجوان کو اپنی غلطی کا ادراک ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا کی، اے اللہ، اس کے دل کو ہدایت دے، اس کا گناہ معاف کر اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر۔ وہ نوجوان یہ کہتا ہوا مسجد سے باہر آیا، بخدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو کوئی کام مجھے زنا سے زیادہ پسندیدہ نہیں تھا، اور اب حالت یہ ہے کہ کوئی کام مجھے زنا سے بڑھ کر ناپسند نہیں۔